السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ شٹ اپ، ایک لفظ بھی تم نے اب بکواس کی نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ لمس کے بولنے سے پہلے وجدان نے جواب دیا تھا جو اس کا سیل فون واپس کرنے آیا تھا، اور ساری تو نہیں پر آخری باتیں سن کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری جان، یہ فون لو اور اندر جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اسے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے پر پرواہ کسے تھی۔ جاؤ، مسکراتے اپنے سے علیحدہ کرتے کہا تھا، جو اس لمحے اس کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اور مسٹر رومیو، چلی گئی آپ کی جولیٹ۔ سامنے کھڑی بدتمیز سرکھری لڑکی کی بات پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ بکواس کرنے کی؟ اوقات میں رہو مس مریم رپورٹر، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا اس منہ پھٹ لڑکی کو سبق سکھا دے، پر لڑکی ہونے کا لحاظ تھا۔ تم میں ویسے شرم تو نہیں ہے وجدان شاہ؟ غلطی تو ماننا تم امیروں نے سیکھا ہی نہیں۔ میں اس بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندوں سے بچا رہی تھی جو گاڑی میں تمہارے ساتھ اف بولتے وہ رکی۔ وجدان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تم مجھے اسٹاک کر رہی تھی؟ اس کی بازو کھینچتے وہ یونی کی بیک سائڈ پر لا کر دھکا دیا تھا۔ جواب دو مجھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے مروڑا تھا۔ لیو مائی ہینڈ جنگلی جاہل، وہ چیختے بولی۔ جواب دو، وہ پھر سے زور دیتے کان کے قریب چیخا تھا۔ نہیں جنگلی، تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، دیکھتی ہے میری جوتی۔ چھوڑو۔ وہ ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی جو وہ کمر پر باندھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس کو اتنی باتیں تم نے سنائی ہیں نا وہ میری زندگی ہے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے اس قسم کی بیہودہ بکواس کرنے کی؟ میرا ہاتھ چھوڑ دو، وہ درد سے چیخی تھی۔ اس کی بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا ہے تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ آئندہ اگر میرے راستے میں آئیں تو سوچ سمجھ کے آنا مس اینکر۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتے وہ چلا گیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی جس کے لیے مرے جا رہا ہے؟ جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو مریم نے اپنے درد کرتی بازو سہلائی تھی جو دوسروں کا بھلا کرتے ہمیشہ اپنا نقصان کرواتی بمشکل اس کا گھر ڈھونڈا تھا۔ اب دروازے کے آگے کھڑا وہ بیل بجا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا تھا۔ جی، وہ آنکھوں میں غیر شناسائی لیے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے کو حیرت سے تک رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ مریم کا گھر ہے؟ مراد نے سلام کرتے مؤدب انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ وہ حیرت میں تھی۔ جی، میں اس کا کلاس فیلو ہوں، گڑبڑاتے کہا۔ جو بھی ایک لڑکی کی عزت جانتا تھا کہیں وہ غلط ہی نہ سمجھ لیں اسے، اور جھوٹ بولتے وجدان کو کافی لعنتیں دے چکا تھا۔ اچھا آؤ بیٹا۔ توقع کے برعکس وہ اسے اندر لے گئی تھیں۔ مریم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے بول رہی تھیں۔ جی مجھے جانتی نہیں تو ذکر کیسے کرے گی؟ دراصل گریجویشن کے بعد وہ ہم یہاں سے شفٹ کر گئے تھے تو اسی لیے ابھی چند دن پہلے واپس شفٹ ہوئے ہیں، تو سوچا اس سے مل لوں۔ مراد مسکراہٹ سجائے بولا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، سہولت سے منع کیا گیا تھا۔ تو کیا کام کرتے ہو تم؟ اماں جی نے قدرے ہو کر پوچھا تھا۔ جی میں پولیس مین ہوں۔ اب وہ اس سے کافی حد تک فرینک ہو گئی تھی۔ ارے واہ بیٹا، مجھے پولیس والے بہت پسند ہیں، تم تو ہمارے ملک کے محافظ ہو۔ جی شکریہ، اپنی بیٹی سے پوچھیے گا۔ میری تعریف دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ لمس اسے گمسم دیکھتے پوچھا۔ تم اپ سیٹ لگ رہی ہو، ازا نے فکر سے پوچھا تھا جو اس کی بیسٹی تھی۔ کچھ ٹائم پہلے والا سارا واقعہ اسے بتایا۔ کول ڈاؤن۔ وہ کلاس کی سیکنڈ رو میں چیئر پر بٹھاتے اسے پانی دیتے بولی۔ یار وہ فضول بول رہی تھی، پتہ ہے اس ٹائم میں کتنی انسلٹ فیل کر رہی تھی، جیسے مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہو۔ لمس ٹینشن لیتے بولی۔ بہت جلد وہ کسی بات کو خود پر سوار کر لیتی تھی۔ تم اس بندے کے نکاح میں ہو، تم غلط نہیں تھی نہ، پھر کیوں
دماغ تھکا رہی ہو اپنا۔ ازا نے اس کے ساتھ بیٹھتے سمجھایا، مجال ہے جو یہ بندہ پبلک پلیس کا ہی خیال کر لے۔ کچھ ٹائم پہلے گاڑی کا سین سوچتے وہ غصہ ہوئی تھی، مگر اس کی باتیں یاد کر کے دل کی کیفیت بدلی تھی۔ ڈارلنگ، اب آپ کچھ زیادہ سوچ رہی ہیں، ازا وجدان کی ٹیون میں اسے چھیڑتے بولی۔ شٹ اپ نہ چاہتے ہوئے بھی گلابی لب مسکرائے تھے، کیونکہ اسے ڈیفینڈ کرنے والا بھی وہی انسان تھا۔ بلشنگ، ازا نے پھر سے چھیڑا جس کا موڈ وہ بحال کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ کلاس۔ وہ جو گھور رہی تھی کلاس میں ٹیچر کی موجودگی سے نظریں پھیری۔ سامنے اپنے آرگینک کیمسٹری کے پرانے پروفیسر کی جگہ نئے پروفیسر کو دیکھ کر چونکی۔ بلیک ڈریس پینٹ، گرے شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑے، بلیک ٹائی لگائے، براؤن آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ کافی ڈیسنٹ لگا تھا۔ ہائی ایوری ون، آئی ایم یور نیو پروفیسر حیدر۔ دھیمی مسکراہٹ سے تعارف کرایا۔ سو پہلے سب اپنا انٹرو کرواؤ۔ اوکے، فرسٹ رو۔ وہ پہلی لائن سے مخاطب ہوا۔ سب اپنا تعارف کرا رہے تھے۔ اوکے دین سیکنڈلی مس آپ۔ وہ لمس سے مخاطب ہوا تھا۔ میں وہ اپنی طرف انگلی کرتے تھوک نکلتے بولی، ساری کلاس کے سامنے اپنا انٹرو کرانا آکورڈ لگ رہا تھا۔ نہیں، آپ کے ہمسائے حیدر کی بات پر سب دبا دبا مسکرائے۔ بمشکل وہ سیٹ سے اٹھی تھی۔ نیکسٹ ٹائم اپنا نام لمس وجدان شاہ بتاؤ گی تم، ورنہ اس کی بات یاد کرتے وہ حد درجہ کنفیوز تھی۔ لمس حیات، وہ بمشکل بولی۔ لمس، یہ کیسا نام ہوا؟ وہ ماتھے پر بل لاتے حیران تھا۔ جیسا ہوتا ہے سب کا نام، وہ چڑی۔ حد ہے، پہلے ہی وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اسے بیٹھتے دیکھ بولا۔ لمس کو کوفت ہوئی۔ جو نمونہ پیس سمجھ رہی تھی خود کو، اور کلاس کے اسٹوڈنٹس دبا دبا سا ہنس رہے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے نہیں پتا، وہ چڑی سب کے سامنے بتانے سے۔ اوکے پھر کھڑی رہیں، حسین خوبصورت، وہ جلدی سے چباتے بولی تھی۔ سوٹ کرتا ہے، وہ جائزہ لیتے بڑبڑایا۔ نو آئی کین سٹ ڈاؤن سر، جھجکتے پوچھا۔ شور۔ مسکراہٹ اچھالتے وہ باقیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا تھا یہ؟ وہ باہر آتے ازا سے غصے سے بولی۔ رہنے ہی دو تم تو۔ وہ بدمزہ ہوئی اس کی تعریف پر، جو کلاس میں اس کا نام جاننے کے بعد کچھ زیادہ ہی نرم ہو گیا تھا۔ وجدان شاہ، تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں اس لڑکی کو بھی تمہارا سچ بتاؤں گی۔ جینس کی پاکٹ سے کی سے دروازہ کھولا۔ ابھی وہ اپنے روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے ٹھٹکی۔ ہاں بس بیٹا، تھوڑی سی منہ پھٹ ہے۔ وہ ہنستے اس کی تعریف کر رہی تھیں۔ تھوڑی نہیں، بہت زیادہ۔ انجان مرد کی آواز سے مریم نے کرنٹ کھایا تھا۔ بیگ لاؤنج میں پھینکتے وہ فوری اس طرف بڑھی۔ کون ہے یہ؟ گرینی۔ ابھی وہ جواب دیتی جب وہ پلٹا تھا۔ تم؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی۔ او مریم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ آؤ نا، ہم ابھی تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ کیوں گرینی؟ مراد نے ایسے کہا جیسے بہت پرانی رشتہ داری ہو۔ ہاں ہاں بالکل، گرینی نے ساتھ دیا۔ تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم، مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ گرینی نے آنکھیں دکھائیں۔ واٹ مہمان؟ نہ جان نہ پہچان، یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان؟ مس مریم، اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ یاد نہیں یونیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی؟ اب مجھے نہیں جانتی؟ ویری بیڈ۔ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کی تھی۔ ہاں 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 ہاں، یہ لنچ چوری کرتی تھی تمہارا؟ گرینی نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ جی گرینی، کیا بتاؤں؟ اس کے علاوہ یہ ایگزام میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی، اور دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ گئی ہے، اور اب مجھے ہی نہیں پہچان رہی۔ مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ مریم آگ ببولا ہوئی۔ ایک تو اس وجدان پر غصہ تھا، اور اب یہ پولیس والا۔ دیکھو پولیس مین، شرافت سے نکلو میرے گھر سے، نہیں تو انگلی دکھائی تھی۔ نہیں تو کیا؟ گرینی، یہ پولیس بلائے گی؟ مراد نے تپاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں 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 ہاں، وہ تو تم خود ہو، یہ تھوڑی سی پاگل ہے۔
گرینی کیا ہے یہ سب آپ میری ہیں یا اس رشوت خور انسان کی؟ گرینی وہ چیخی تھی۔ فی الحال مراد کے ساتھ ہنستے تنگ کیا گیا تھا۔ رکھیں اسے ہی، وہ پیر پٹکتے غصے سے چلی گئی تھی۔ او ناراض ہو گئی وہ میرے معاملے میں بہت پوزیسو ہے وہ۔ میں دیکھتا ہوں گرینی آج کافی سالوں بعد ملے ہیں نا، اسی لیے غصہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ واہ مراد کیا ایکٹنگ کرتے ہو تم، خود کو داد دیتے وہ باہر بڑھا تھا۔ مریم کہاں ہو ڈیئر، دیکھو غصہ نہیں کرتے، کہاں ہو؟ مراد لاؤنج میں ایسے آوازیں دے رہا تھا جیسے بچپن میں اکٹھے کھیلے ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جب وہ یکدم روم سے جن کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ ہائے کیا تم دور کر دو گی؟ مراد لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سٹپٹائی تھی۔ اس کے جھکنے سے اس کی شرٹ سے اڑتی مردانہ پرفیوم کی تیز خوشبو سے وہ دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مقاصد کیا ہیں تمہارے آخر بتا دو ورنہ میں بولتے وہ رکی جو اس کو تاڑ رہا تھا۔ کیا واقعی ہی تم میرے مقاصد پورے کرو گی؟ سر پیر دیکھتے اسے پھر سے سلگایا۔ واٹ بے شرم انسان، مریم نے گلے میں لپیٹا اسٹرالر کھولا تھا۔ ریلیکس، جیسا تم سمجھ رہی ہو نا ویسا کچھ نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مراد اس کی جھجک دیکھ سنجیدہ ہوا تھا۔ پر مجھے نہیں کرنی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ بات تو سنو گی تم؟ نہیں سنی، نکلو یہاں سے۔ گرینی کے سامنے کیا بکواس تھی، وہ نکلو میرے گھر سے۔ نہیں سننی تو پڑے گی، اب اگر بولی تو برا پیش آؤں گا۔ تم روک نہیں ڈال سکتے، دانت پیسے بٹن کھلا ہے۔ واٹ؟ مریم کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میرا مطلب شرٹ کا۔ مراد نے پھر سے سلگایا۔ اپنی گرے شرٹ کو دیکھا، فوری اسٹرالر آگے کیا تھا۔ بے شرم آوارہ پولیس والے، نکلو میرے گھر سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ دیکھو اب خاموشی سے میری بات سنو ورنہ۔ مراد زبردستی ہاتھ کھینچتے اسے صوفے پر لایا تھا۔ یہ پکڑو، اس میں ایک ویڈیو ہے جو تم وائرل کرو گی۔ یو ایس بی ہاتھ میں زبردستی تھمائی تھی۔ اور تمہیں ایسی غلط فہمی کیوں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا اور لفٹ بھی دی تھی، سوچو اگر نہ دیتی تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب گرینی کو بتا دوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے، وہ تمہاری جاب کے خلاف ہے۔ ڈیئر مریم، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مریم نے اس بلیک میلر کو دیکھا۔ یہ سچ تھا، اگر گرینی جان جاتی تو اسے گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھنے دیتی۔ اوکے کر دوں گی، بٹ یہ آخری دفعہ ہے، پھر تم کون میں کون، سمجھے؟ یاد رکھنا۔ مریم نے یو ایس بی جھپٹی تھی۔ گڈ گرل۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار، ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے شرمندگی ہو، مراد نے جھکتے آنکھ مارتے کہا تھا۔ نکلو آوارہ انسان، غصے اور شرمندگی سے وہ لال ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے صوفے پر پڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا جو وہ مہارت سے کیچ کرتے اس پر دوبارہ پھینک چکا تھا۔ ارے مریم، مراد کہاں گیا؟ گرینی چلا گیا ہے، وہ مریم کشن سیٹ کرتے بولی۔ مگر کیوں؟ اسے کھانے پر روک لیتی، کتنی بری بات ہے، اسے برا لگا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں پوچھا اسے، گرینی افسردہ ہوئی۔ بس کریں گرینی، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ کا بچھڑا بیٹا مل گیا، دوبارہ کھو گیا ہو۔ مریم بدمزہ ہوئی تھی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں مریم، اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ او گرینی آپ نہیں جانتی اسے، بے شرم، زبردستی کے مہمان زحمت ہوتے ہیں، دل میں کہا بول کر مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی لینا تھا۔ 3 بج گئے، اتنی لیٹ تک میں سوئی آنکھیں ملتے اٹھی تھی۔ 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی، چپل رستے کمرے سے باہر قدم رکھے۔ یہ سب وہاں سیٹ کرو، میں تب تک کچن دیکھ لوں، صدف سرونٹ کو ہدایت دے رہی تھی۔ مما کیا کوئی آ رہا ہے؟ لمس نے تیاریاں دیکھ پوچھا تھا۔ ہاں وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جاؤ، اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں سب تھے۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ہم جلدی کرنا چاہتے ہیں، وانیہ کی ساس نے کہا تھا۔ پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب، احمد شاہ نے پوچھا تھا۔ جی میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کے درمیان کی کوئی بھی تاریخ مناسب ہے، تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا۔ جی ضرور، بہتر ہے۔ دونوں فیملیز راضی و مطمئن تھیں۔ میں وانیہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور آئیں، صرف مسکراتے انہیں اندر لے کے بڑھی تھی۔ وجدان بھائی تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، کس بارے میں کچھ سمجھا نہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، وجدان اور وانیہ کے سسرالی ایک دو اور مرد رشتہ دار تھے۔ جب وانیہ کے شاید دیور نے یہ کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تم زیادہ، ویسے انکل آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاب پریفر کی ہے، داد دینی تو بنتی ہے۔ جبکہ وجدان تو شاک تھا ہی احمد صاحب کو بھی دیکھا جو حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور سوال واضح رقم تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، وجدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے آپ کا بیٹا، پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے، تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا یا راز فاش کر رہا تھا، وجدان سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایکسکیوز می، وجدان فی الحال سب کے سوالوں سے بچتے دامن چھڑاتے جا چکا تھا۔ پورے گھر میں وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، بالآخر اسٹڈی روم میں اس کے ڈھونڈنے کی کوشش کامیاب قرار پائی۔ اسے دیکھا جو رف سے ہوئے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپر ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ ڈیڈ آپ، وہ یکدم گڑبڑایا تھا، جو شکل پر سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ الو سمجھتے ہو تم مجھے، جسے آسانی سے ماموں بنایا تم نے؟ وہ طیش میں تھے۔ یہ لڑکا کیا کچھ ان کی ناک کے نیچے کرتا رہا، اور وہ انجان تھے ابھی تک۔ خدا کو مانے کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ، وجدان چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں روک سکا۔ صحیح تمہاری ماں تمہیں ڈھیٹ کہتی ہے، وہ تپے ہوئے بولے تھے۔ یہ موم کہاں سے آ گئی اور کیا ہوا؟ انجان بنتے پوچھا گیا تھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وجدان شاہ، اور اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں گئے اور ہم سب کو انجان رکھا؟ آپ کو یاد ہے گریجویشن کے نیکسٹ ایئر میں نے CSS کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائی اسٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنا کر کے کرنی تو خاندانی سیاست کی ہے نا، لیکن آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اسی لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کی تاکہ اگر فیل بھی ہوا تو شرمندگی نہ ہو، لیکن قسمت مہربان تھی، میں نے کلیئر کر لیا تھا۔ پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا۔ میں فزیکلی مینٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا، سو اپنی ایبلٹی پر میں ایز انسپیکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے وہ سمجھ گیا وہ سب جان گئے ہیں، چھپانا بیکار ہے۔ یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم، وہ کسی صورت نہیں قبول کر رہے تھے۔ آئی ہیو اے رائٹ ٹو چوز مائی پروفیشن، آپ کو ایسا بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔ وہ بری لگی تھی ان کی بات۔ شرم ہے تم میں، باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے؟ وہ تیز لہجے میں بولے تھے۔ میں آپ سے کبھی مقابلہ بازی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سنیں ڈیڈ، بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لیے سوٹیبل لگے، اور مجھے سیاست نہیں پسند۔ صاف گوئی کی انتہا کی تھی۔ ڈیڈ سنیں تو وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ایک نیا مسئلہ اب آپ کو بھی منانا پڑے گا شاہ صاحب، بڑبڑاتے وہ مصروف ہوا۔ یہ مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پر USB اٹیچ کرتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ؟ ملک رحمان اپنی پارٹی کا چیئرمین؟ او مائی گاڈ!
ویڈیو دیکھتے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خیر مارنے والے کی شکل تو نہیں نظر آئی، پر اس کے اسٹیٹس کی وہ داد دے رہی تھی۔ یہ جانے بغیر دشمن اول کی تعریف کر رہی ہے وہ۔ واہ رے پولیس والے، تم تو بڑے ہی آگے نکلے، مجھ سے بھی 2 قدم آگے۔ مراد کو داد دی۔ شام کی نیوز کاسٹر کو ٹیکسٹ کیا تھا، یہ آج کی نیوز بولیٹن میں دے دینا۔ ویڈیو سینڈ کرتے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے وہ لیٹ گئی تھی۔ یکدم بازو کے درد محسوس کرتے اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں آیا۔ معصوم لگی تھی مجھے، شاید میں نے کچھ زیادہ بول دیا، پر وجدان سے کیا لنک؟ وہ پرسوچ تھی، جو چیزیں دماغ سے چپا لیتی تھی وہ، اور وجدان وہ ہٹ لسٹ میں تھا۔ آپ کی شادی ہوگی، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، ڈھیر سارے فنکشنز ہوں گے، لمس ہاتھوں سے اشارے کرتے بول رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وانیا کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وانی نے یکدم نیل پینٹ لگاتے نظر اٹھا کر اس کی خوشی دیکھی۔ بیبی ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سے خوشیاں چڑھ گئی ہیں؟ ہاں تو میں نے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، میچنگ جیولری لینی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے۔ وہ انگلی پر گنوا رہی تھی۔ میری جان، میری شادی ہے، تمہاری نہیں۔ وانیا نے اس کی سوچ پر بریک رکھی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں یار، آپ ہی مجھے پیارا لگنا ہے۔ بہن نہیں، بھابھی، اور ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گاڈ گفٹڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس۔ لمس وانیا نے نیل پینٹ بند کر کے رکھی تھی۔ اچھا آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میرا مطلب آپ شرما کیوں نہیں رہی؟ دلہن تو شرماتی ہے، لمس نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا تھا۔ میں کیوں شرماؤں؟ ابھی سے تمہارے حساب سے لمس میں مہینہ پہلے ہی گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھ جاؤں اور شرماؤں؟ وانیا حیران تھی، کبھی کبھی وہ اس کے ان عجیب سوالوں سے صدمے میں چلی جاتی تھی، اسی لیے اسے بیبی کہتی تھی۔ مراد کا ٹیکسٹ دیکھتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ جاب کا ٹیکسٹ سینڈ کرتے وہ اٹھا تھا۔ ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا تھا۔ پرفیوم اسپرے کرتے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور روم سے باہر قدم رکھا۔ سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ جب صدف کچن سے دودھ کا گلاس پکڑے نکلی تھی، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے بولی۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ انہی سے ہی ملنے آیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ وہیں رک کر پوچھنے لگ گئی تھیں۔ ڈیٹ فائنل کرنی ہے۔ اپنی سینے پر بازو لپیٹے مسکراہٹ ضبط کی۔ بہت جلدی ہے، تمہیں مسکرائیے گا بس۔ وانی کی بارات پر میرا ریسیپشن ہے، یہ ڈن ہے، خود ہی طے کر چکا تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر اسے تو بتانے دو، اس کی بھی رائے لینی ہے۔ کیا پتہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو؟ آخری بات تنگ کرتے کہی۔ دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی، آپ بس تیاری پکڑیں اسے میرے روم میں بھیجنے کی، باقی کام میرا۔ ہونٹ مسکرائے تھے۔ چلیں آپ جائیں، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں ان سے صبح مل لوں گا، وہ ناراض ہیں ابھی مجھ سے۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی تھی۔ ارد گرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا تھا۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وجدان شاہ، یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے؟ تمہاری سوچ ہے، میں اب کیا حال کرتا ہوں؟ وجدان شاہ دیکھتے جاؤ تم۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی، کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بھی بتاتے ہیں تم مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے، میرے باپ کو دھمکی دی۔ میری تم سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہے نا، وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے، وجدان نے غصے سے کہا تھا۔ تم بس دیکھو وجدان، تمہاری دکھتی رگ سے واقف ہوں میں، ایک موقع ملا تو شکار میرا۔ ملک نے اس کا حوالہ دے کر اسے تپایا تھا۔ شٹ اپ ملک، اس تک پہنچنا تو دور، سوچ بھی نہ لانا، ورنہ اب تو جان سے جائے گا۔ بولتے ہی غصے سے خون کاٹا تھا۔ گہری سانس لیتے اور ماتھا مسلتے خود کو پرسکون کیا اور جھٹکے سے اٹھا تھا۔ لمس وانیا کے کمرے سے نکلی تھی، اپنے روم میں قدم رکھتے دوپٹہ صوفے پر رکھا تھا۔ کوئی تھا جو اس کی حرکتیں خاموشی سے ملاحظہ کر رہا تھا۔
پہلے کپڑے چینج کر لیتی ہوں۔ کبرڈ کھولی کہ سارے کپڑے اس پر گرے۔ کبرڈ کی ایک سائڈ درست حالت میں تھی۔ وجدان کا غصہ اڑن ہوا جو اس کے بیڈ سے مزے سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ یہ مصیبت! کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے پھر سے ویسے ہی رکھے۔ لمس بیبی مصیبتوں میں، وجدان نے زیر لب کہا، محفوظ ہوتے کہا۔ شرمندگی سے فوری کبرڈ میں رکھی تھی۔ آپ کو مینرز تو ہیں نہیں، کسی لڑکی کے روم میں ایسے نہیں آتے ہیں۔ لمس کو شرم سے برا حال تھا۔ مینرز کا لڑکی کے روم میں جاتے ہوئے خیال کروں گا، پر بیوی کے روم میں امید بھی نہ رکھ۔ گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ نہیں تھا، پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ آفس سے 4 بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا۔ کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی اسے فالو کر رہا ہے۔ گاڑی سڑک پر نارمل رفتار سے ڈرائیو کرتے شاپنگ مال کے سامنے روکی تھی۔ سن گلاس شرٹ میں اٹکائے تھے۔ پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا۔ سر ابھی مشکل ہے، وہ شاپنگ مال گیا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کر دو، نہیں تو ادھوری بات چھوڑ دے۔ وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ فرسٹ ایکسپیرئنس وجدان شاہ، چلو مائی لو آپ کے لیے، یہ بھی مسکراتے اس کا خوبصورت چہرہ وجدان کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے اب اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف تھے۔ کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اس کے لیے کچھ پسند آیا تھا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک اینڈ بیک شاپ پر گیا تھا۔ کچھ مزید چیزیں خریدتے اس کا فیورٹ کیک آرڈر دیا تھا۔ شاہ سب ٹھیک ہے؟ صدف نے مشکوک نظروں سے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ آپ کے اور وجدان کے درمیان صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی آپ کا رویہ کھینچا سا تھا۔ وہ صوفے پر ان کے قریب بیٹھی تھی۔ آپ کہیں جا رہی تھیں، بات کو اگنور کیا گیا تھا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، وانیا ویٹ کر رہی ہوگی، اس کے ساتھ شادی کی شاپنگ کا پلان بنایا تھا۔ اچھا، مجھے آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وجدان اور لمس کی شادی کے بارے میں۔ چلو اب رخصتی چاہتا ہوگا، بڑبڑائے تھے۔ اس پر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا جو صبح بھی انہیں ایک دفعہ منانے کی کوشش کر چکا تھا اور اپنے خود ہی سے طے کردہ ولیمے کے بارے میں بھی آگاہ کر چکا تھا۔ آپ دونوں کہاں جا رہی ہیں مجھے چھوڑ کر؟ لمس نے انہیں لاؤنج سے باہر نکلتے دیکھ پوچھا تھا۔ شاپنگ پر، وانیا نے جواب دیا۔ مجھے چھوڑ کر مجھے بھی جانا ہے مما۔ تم یونیورسٹی سے تھک کر آئی ہو بیٹا، تم پھر چلنا، ہم لیٹ ہو جائیں گے، کافی زیادہ شاپنگ کرنی ہے، صدف نے پچکارا تھا۔ نہیں، مجھے جانا ہے، وجدان مجھے کہیں نہیں جانے دیتے، اب آپ بھی مجھے نہیں پتہ۔ وہ ناراض ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو بھی، ناراض نہ ہو۔ تھینک یو مما۔ اور کہیں وہ جو ویسے ہی منہ اٹھا کر جا رہی تھی روم کی طرف بھاگی تھی۔ اب کیا ہوا اسے؟ وانیا نے تعجب سے کہا۔ جب وہ ہانپتی اپنی شال لے کر نکلی تھی، چلیں شکر ہے یاد آ گیا، وجدان کی وارننگ یاد آئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ان کا رخ اب شاپنگ مال کی طرف تھا۔ وانیا کی شادی کی شاپنگ کے بعد لمس کے لیے بھی وہ کچھ ہیوی ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ ماما آپ لوگ دیکھیں، میں وہ سامنے سے کچھ دیکھ لوں۔ وانیا لمس کو لے کر سامنے گفٹ شاپ کی طرف گئی تھی اور لمس کے لیے کچھ خریدنے کا تھا۔ لمس یہ دیکھو، تم بھی پسند کر لو کوئی ڈریس، ہیوی ڈریسز دکھاتے صدف نے اس سے بھی رائے لی تھی۔ آپ سلیکٹ کر دینا مما، مجھے نہیں اندازہ، وہ پیار سے بولی۔ صدف مسکراتے خود ہی اس کے لیے سلیکٹ کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی رکتے دیکھ غصے سے پوچھا گیا تھا۔ ملک صاحب لگتا ہے کچھ پرابلم ہو گئی ہے، ڈرائیور ملک کے بگڑے تیوروں سے خوفزدہ ہوتے فوری بولا۔
میں چیک کرتا ہوں۔ وہ اترا تھا۔ انجن کافی گرم ہو گیا ہے ملک صاحب، میں پانی کی بوتل قریب سے لے کر آتا ہوں۔ گاڑی کے شیشے سے اندر جھانکتے ہوئے قریب بتایا گیا تھا۔ جب ملک سگار کا دھواں اڑانے میں مصروف تھا، نظر یکدم بھٹکی تھی۔ شیشہ نیچے کیا تھا۔ فوڈ کورٹ کی تیز روشنی میں وہ چہرے پر غور کر رہا تھا۔ وہ سامنے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھی تھی۔ بلا شبہ وہ وہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ پہچان چکا تھا اس عورت کو، لیکن اس کے ساتھ موجود 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر نظر پڑتے وہ شدید حیرانگی کی کیفیت میں تھا۔ ہاں، وہ خوبصورت لڑکی تھی جس کی چند دن پہلے تصویر دیکھی تھی۔ وجدان شاہ کی بیوی۔ ایک پرسوچ خباثت بھری مسکراہٹ اچھالی تھی اور ماجرا سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور اس کے لیے کی ہوئی شاپنگ گاڑی میں ہی رہنے دی تھی۔ گھر سناٹے کی زد میں لگا۔ ایک ٹائرانہ نظر لاؤنج میں ڈالتے وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ وجدان فریش ہو کر نیچے آیا تو احمد شاہ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ خوشگواری سے ان کے سامنے براجمان ہوتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ کب تک ناراض رہنا ہے؟ ان کے جواب نہ دینے پر کہا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئے تھے۔ پڑتا ہے تو آپ کو منا رہا ہوں، ورنہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں۔ آخری بات دل میں کہی تھی۔ سر، کھانا لگاؤں آپ دونوں کے لیے؟ میڈ نے توجہ مبذول کرائی تھی۔ موم کہاں ہیں؟ یکدم خیال آیا۔ سر، میم لوگ تو شاپنگ پر گئے ہیں۔ واٹ؟ کون کون گیا ہے؟ یکدم وہ الرٹ ہوا تھا۔ کھانا نہیں، ایک کپ اسٹرانگ چائے بنا لاؤ، میڈ سے کہا۔ اور وہ تینوں گئی ہیں؟ احمد شاہ نے جواب دیا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ آ جائیں گی۔ اور تمہاری ماں کا فون روم میں ہے؟ اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مما اور وانی آپی کل کیا دن ہے؟ آئس کریم کھاتے پوچھا۔ ٹیوزڈے، صدف نے آرام سے جواب دیا۔ نہیں، کچھ خاص مطلب کچھ ہوتا ہے اس دن؟ آپ کو نہیں یاد؟ وہ نکاح کا تو نہیں، پر اپنی برتھ ڈے ضرور یاد کروانا چاہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ لمس ہر ویک میں ایک ٹیوزڈے ہوتا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ وانیہ نے اس کے معصوم ایکسپریشن دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا، ٹیوزڈے ہوتا ہے، پر ڈیٹ بھی نہیں یاد آپ لوگوں کو؟ وہ اداس ہو گئی تھی۔ صدف اور وانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد باہر آتے فضا میں سکون محسوس ہوا ہے۔ آپی، آپ کے بھائی کی غیر موجودگی میں؟ وانیہ نے آنکھیں دکھائیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد وانیہ اور لمس جو باتیں کرتے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آپ کا فون؟ لمس رنگ ٹیون سے متوجہ ہوتے وانیہ سے کہا۔ اپنا تو وہ لائی نہیں تھی۔ بھائی کالنگ جگمگاتے دیکھ ریسیو کیا۔ جی بھائی، کہاں ہو تم لوگ؟ وجدان نے بے سکونی کی حالت میں پوچھا۔ گھر واپس آ رہے ہیں، کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، جلدی گھر واپس آؤ اور ڈرائیور کو فون دو۔ جی بھائی۔ ڈرائیور کو فون دیا جو اسے پتہ نہیں کیا کیا ہدایات دے رہا تھا۔ مما، وجدان سے بچا لینا مجھے۔ گاڑی سے اترتے لمس نے آہستہ سے صدف کو مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں کہے گا، میرے ساتھ تھی تم، صدف نے اس کے ڈرنے پر کہا۔ وجدان کو لاؤنج میں ٹہلتے دیکھا، جو لمس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فوری صدف کے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ میرے ساتھ تھی وہ، صدف نے اسے سامنے کرتے کہا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے راستے میں کتنی برائیاں کی ہیں آپ کی بیوی نے، آپ کی؟ وانیہ نے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ بیگز لاؤنج میں صوفے پر رکھتے کہا۔ نہیں وجدان، وانی آپی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے تعریف کی تھی آپ کی، بہت اچھے ہیں۔ فوری سامنے آتے ڈرتے مسکا لگایا تاکہ وہ اسے نہ ڈانٹے۔ وجدان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جھوٹ اور خوف پر مسکرایا تھا۔ آف وائٹ پرنٹڈ شال کو کندھوں پر پھیلائے سادے سے چہرے کے ساتھ وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مما، خیال رکھا کریں یار، آپ لوگ اکیلی گئی تھیں، گارڈز بھی نہیں تھا، یا میرا ویٹ کر لیتے، میں ساتھ چلتا۔ وہ پریشان تھا۔ ابھی ملک کی طرف سے؟ اچھا بس کرو اب، CID کی طرح تفتیش نہ شروع کر دو۔ وہ یکدم گڑبڑایا۔ ابھی تو ان کو نہیں بتایا تھا، پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے مریم کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں پل بھر کے لیے رکی تھیں، شدید الجھن ہوئی تھی۔
مصروفیت میں بار بار بجتے فون کی رنگ سے کون ہے، کیا تکلیف ہے، بندہ نہیں اٹھا رہا تو سکون کیوں نہیں ہے، اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے والا لہجہ، خفیہ ادا، دوسرا بندہ فدا ہوا تھا، کون ہے، نہیں بولنا تو فون رکھ دوں میں۔ وہ خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ مریم یہ رپورٹ چیک کرو۔ اوکے میں کرتی ہوں، تم پیچھے تو ہو کر کھڑے ہو، فون کان سے لگائے اپنے سر پر جھکے۔ دوسرے بندے کو غصے سے ٹکا سا جواب دیا، کون تھا وہ؟ تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ مراد کو تو لگ گئی تھی اور ایک دم سیدھا ہوا تھا، تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ فوری پہچانتے ناگواری آئی بیبی، تمہارا گھر پہنچ گیا، گرینی سے دوستی کر لی، نمبر لینا کون سا مشکل کام ہے؟ بائی دا وے تم گھر کیوں نہیں گئی؟ اور وہ لڑکا کون تھا؟ لہجہ تفتیشی ہوا، میرا عاشق سمجھے اور میرے ساتھ اپنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کرو۔ اشارہ بیبی کہنے کی طرف تھا، اور لاسٹ ون، اب دماغ نہ کھاؤ، ایویں ہی شوخا پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مریم چیئر سے ٹیک لگاتے منہ میں بڑبڑائی تھی، کیا بکواس ہے یہ؟ مراد کو پتہ نہیں کیوں عاشق کہنا برا لگا، اور اپنی بے عزتی بھی۔ دیکھو میں نے تمہاری مدد کا بدلہ چکا دیا ہے، برائے مہربانی اب میری جان چھوڑو۔ بولتے ہی خوف سے فون رکھا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، بال کانوں کے پیچھے کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد فون دیکھتے دانت پیستا رہ گیا تھا، جو اسے بس تھینک یو کے بہانے فون کیا تھا۔ کدھر راستہ روکا تھا؟ ڈنر کرنے کے بعد وہ بج رہی تھی، اس سے تیزی سے سب کے رومز میں جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے مزید کوئی حرکت کرنے سے باز کیا تھا۔ مجھے روکا نہیں کرو، بلیو می، شدید والا پیار آتا ہے، اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا۔ شدید والا پیار آتا ہے، اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا۔ اب جلدی سو جاؤ سویٹ ہارٹ، میٹ یو ٹو نائٹ، اسے بولتے وہ چلا گیا تھا۔ لمس بھی فوری روم کی طرف بڑھی، اور اس بار لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ روم کو ستائشی نظر سے دیکھا، وہ پہلی بار کچھ دل سے کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر رقص کی تھی، کالی آنکھیں چمکی تھیں۔ اب اس کا رخ اس کے روم کی طرف تھا۔ 2 بار لاک گھمایا، بٹ نو رسپانس۔ لاک، حفاظتی تدابیر، ناٹ بیڈ ڈارلنگ، وہ زیر لب مسکراتے دوبارہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے ڈرا پلٹتے چابی لیتے وہ دوبارہ باہر گیا۔ کلک کی آواز سے نوب گھمائی، وہ روم میں داخل ہوا۔ ہلکی سی لیمپ کی پیلی روشنی میں اس کے خوشبو سے حصار میں جکڑا تھا۔ گھٹنوں کے بل اس کے بیڈ پر جھکا تھا، جو کمفرٹر سینے تک اوڑھے سائیڈ لیے مزے سے خواب تھی اور پاگل تھا جس نے اتنی تیاری کی تھی۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا بیڈ پر سیدھا دراز سونے دیں۔ آپ میرے خواب میں بھی آ گئے، وہ اس کی شرٹ جکڑے نیند میں ڈوبی آواز سے بولی تھی۔ وجدان مسکرایا، میں ہر جگہ ہوں گا جہاں تمہارے ساتھ سوتے جاگتے خوابوں میں۔ اٹھ جاؤ نا، ویک اپ، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں نہ کھولتا دیکھ دھمکی دے گیا تھا، جو نیند میں دروازے کے پاس ہی اسے سینے سے لگ گئی تھی۔ اوکے فائن۔ جب وہ جھکا تھا اور اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر انگلی زور سے دانتوں کے نیچے دبائی تھی، درد محسوس کرتے وہ مندی آنکھیں کھولتے جائزہ لے رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ پر کہاں تھی؟ بس اسے تو ہلکی سی روشنی والی جلتی بجھتی کینڈلز نظر آ رہی تھی، ایک خوبصورت جگہ، ریڈ روزز کی خوشبو۔ وہ کہاں تھی؟ وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی جب وجدان کی دوبارہ اسی حرکت سے ادکھلی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ ہاں مما، وہ چیخی تھی۔ کیوں ہمارے خاص لمحوں میں سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ وجدان نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ ہوش میں آتے وہ حیران در حیران، وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حقیقت یہاں کیسے آئی؟ وہ ہیپی برتھ ڈے پلس ہیپی اینیورسری مائی لو، اس کے الفاظوں سے وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کیا میری برتھ ڈے؟ وجدان نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ حیران ہوئی۔ نہیں میری، وہ چڑھا۔ وجدان یہ سب خوش ہوتے سب دیکھ رہی تھی، جہاں اداس تھی کہ کسی کو بھی نہیں یاد۔ اس وقت وہ چپل کے بغیر تھی، براؤن نرم قالین میں دھنستے اس کے سفید پاؤں اپنا وزن پڑھتے گلابی ہوئے اسے متوجہ کر رہے تھے۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کے قریب گیا۔ جب سب بھلائے بس کے کاٹتے وہ اس کے کان کے قریب بولا تو وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔
پلیز کرتے وجدان نے اسے کھلایا۔ مجھے وہ اسے بھوکوں کی طرح خود کھاتے دیکھ غصہ ہوا، جو اس سے انجان کے کھانے میں مصروف تھی۔ وہ مصروف بھرے منہ سے بولی، وہ یہ کیک اس کی کمزوری تھا کیا؟ وجدان نہیں جانتا تھا، یہ تم کھلاؤ۔ وہ چباتے بولا، آپ کے ہاتھ کرائے پر گئے ہیں۔ وہ سوچ سکی اسے بول کر مرنا تھوڑی تھا۔ ہاں آپ، اور اس کے سخت تاثرات سے وہ پریشان ہوئی۔ کیک کا پیس لیتے جھجکتے اس کے منہ کے قریب لے کر گئی۔ اب اچھا ٹیسٹ ہے۔ وہ اس کی انگلیاں چھوڑ کب رہا تھا۔ پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ تنہائی میں پھولوں کی مہک، صرف کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں۔ وہ اس کا عجیب احساس، یہ سوچتے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی کافی اسٹرینج لگتا اور کبھی انتہا سے زیادہ کیئرنگ۔ وہ اس کی سائیکی اپنے بارے میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرا گفٹ، وجدان کی اگلی فرمائش پر وہ جی بھر کر کڑی۔ برتھ ڈے کا احسان کر کے وہ گفٹ اس سے مانگ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں لیا۔ وجدان نگاہیں جھکائے شرمندگی سے کہا تھا۔ کیوں نہیں لیا لمس؟ مجھے چاہیے ہے گفٹ بس۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اب مجھے یاد آیا، آپ دیں مجھے، میری برتھ ڈے تھی نا، سکون سے بول رہا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے گمبھیر اور مائل خیز لہجے سے۔ وہ اس کے دیے گفٹ میں اپنے لیے خریدا ہوا ڈریس اور ڈھیر ساری چاکلیٹ پھیلائی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اسے نیند کہاں آ رہی تھی۔ یہ اس کی یادگار برتھ ڈے اور خوبصورت شام لگی۔ وجدان کے رنگ میں آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ وہ شدت پسند تھا اس کے معاملے میں۔ اب اپنی رنگ فنگر میں ڈیسنٹ سی قیمتی رنگ دیکھتے وہ مسکرائی، اور لاشعوری میں وہ ہونٹ رکھ چکی تھی اس پر۔ وانی وجدان کے روم میں گئی۔ بھائی اٹھے؟ وہ اسے اٹھاتے بولی، جو کمفرٹر اوڑھے نیند میں بے خبر تھا۔ وانی پلیز، میں رات میں لیٹ سویا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ کروٹ لیتے بولا، ہم آپ کی بیوی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے جلدی اٹھے ہیں اور آپ ہیں کہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ غصہ ہوئی، مجھے نہیں کرنی، جاؤ تم لوگ کرو فضول کے چونچلے۔ پل میں بھی اس کی آواز سخت تھی۔ اس کے ساتھ ٹائم گزار کر رات کے 2 بجے کے قریب سویا تھا، اور کم از کم اس کا ایسا کوئی ارادہ دوبارہ نہیں تھا۔ وانی حیران ہوتے باہر نکلی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی نہیں اٹھنے والا تھا، جب اس کی نظر روم میں ایک سائڈ پر سمیٹے ہوئے روزز اور کینڈلز پر گئی۔ اچھا بچو، کتنے چالاک ہیں آپ! وہ سب سمجھتے مسکراتے باہر نکلی۔ کیک ٹرالی میں سجائے اور پیاری سی ڈیکوریشن کیے وہ تینوں اس کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے مائی کیوٹ گرل، صدف اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ وہ نیند میں کسمساتے اٹھی اور ان تینوں کو دیکھ کر فوری بمشکل نیند بھگاتے اٹھی تھی۔ ماما تھینک یو، آپ کو یاد تھا؟ وہ ان کے گلے لگتے خوشی سے بولی۔ جی ہمیں یاد تھا، پر سرپرائز دینا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اینڈ اینیورسری لمس بیبی۔ وانی نے بھی اس کے پاس جاتے گڈ وشز دیں۔ لو یو وانی آپی، وہ گلے لگتے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، احمد شاہ نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا۔ وہ اسے کسی بھی طرح ماں باپ کی کمی فیل نہیں کرانا چاہتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لمس کی آنکھوں میں آنسو آئے ان کی محبت پر۔ آج نہیں رونا میری بیٹی نے، صدف نے آنسو صاف کرتے اسے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ مما یہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بھائی نہیں آئے۔ سوری لمس، آپ کے شوہر شاید رات میں لیٹ سوئے ہیں، اس لیے اب اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ وانی نے اسے تنگ کیا۔ جی نہیں، وہ گڑبڑائی۔ وانی نہ تنگ کرو بیٹا، چلو بیٹا کیک کاٹو۔ احمد نے اسے کیک کی طرف متوجہ کیا۔ ویسے لمس، سب سے پہلے ہم نے وش کیا نا؟ وانی نے کیک کھلاتے شرارتی نظروں سے پوچھا تھا، جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں وجد، وہ ہاں آپ لوگوں نے ہی کیا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے گڑبڑائی، ابھی سچ بولنے والی تھی۔ میرے کان میں بتا دو کیسے وش کیا تھا بھائی نے؟ وہ اس کے قریب ہوتے پھر سے تنگ کرتے بولی تھی۔ آپی، وہ روحان سی ہوئی۔ وجدان کی رات کی حرکتیں سوچتے وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ ہائے میرا گلاب، وہ اسے خود سے لگاتے پیار سے بولی۔ وہ شرمندہ ہوتے مسکرائی۔ سب نے اسے گفٹ دیے تھے، وہ خوش دلی سے لے رہی تھی۔ سب سے خاص وہ رنگ تھی جو اس نے دی تھی۔
تمہیں جو کام کہا اگلے 15 منٹ میں اس کی تفصیل چاہیے۔ سوشل میڈیا چیک کرو، ضرور کوئی سراغ ملے گا۔ جی صاحب، کچھ ٹائم اس بندے کا میسج وصول ہوا تھا۔ ملک کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ پکچر سینڈ کی تھی جس میں 3 لوگ تھے۔ احمد شاہ کو وہ پہچان گیا تھا، اور وہ عورت بلاشبہ وہی تھی جو اس رات کے بعد آج دیکھی تھی، اور ساتھ وجدان شاہ۔ اس کی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی پکچر تھی، جو واحد پکچر سوشل میڈیا پر اس کی فیملی کی تھی۔ وہ عورت وجدان شاہ کی ماں ہے، اور وہ لڑکی اس کی بیوی، اس کی بیٹی نہیں بہو ہے۔ مطلب جس لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ وجدان کی بیوی ہے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ جانتا تھا تم غضب ڈھاؤ گی۔ اس کی کچھ دن پہلے کی کھینچی کچھ پکچر پر نظر گاڑے وہ مخاطب تھا۔ وجدان شاہ، تم سے پہلے وہ لڑکی میری تھی تو حق بھی اس پر میرا ہے۔ آخر اس کا باپ حیات خان میرا دوست تھا۔ ماضی ملک اور لمس کے والد میں کالج کے زمانے میں گہری دوستی تھی۔ ملک الٹے سیدھے کاموں میں ملوث تھا۔ کالج میں غیر قانونی کاموں میں ایک بار اس کا نام انتظامیہ تک پہنچ چکا تھا، اور ملک کو کالج سے اسٹک آف کر دیا گیا تھا۔ لیکن حیات خان جو اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے، وہ اس بات سے انجان تھے، اور وہاں ہی ان کی ملاقات لمس کی والدہ سے ہوئی تھی، جو اپنی کسی خالہ کی طرف آئی تھی۔ دونوں کی سرسری ملاقات گاؤں کے کسی باغ میں ہوئی تھی۔ زرعی گاؤں کتنا پیارا ہوتا ہے نا، ایک پیس فل انوائرمنٹ، صلہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ وہ آم کا درخت ہے نا؟ ہاں، وہ صلہ کو حیران ہوتے دیکھ کر مسکراتے بتا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ان سے علیحدہ ہو گئی تھی اور باغ کی سمت چل دی جہاں سے آم کے درخت نظر آ رہے تھے۔ اب وہ اس باغ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، اور آج میں خود ان باغوں سے آم توڑوں گی۔ خوش ہوتے ہوئے بولی، زری صلہ کہاں ہے؟ امی یہیں تھی۔ وہ دونوں پریشان ہو چکی تھی، لیکن صلہ انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہیں رک جاؤ، ہلنا بھی مت چورنی۔ صلہ کی آنکھیں خوف سے کھل گئیں، جو آم توڑنے کے چکر میں اچھل رہی تھی۔ دیکھیں، میں چورنی نہیں، وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر کون ہو؟ حیات نے مسکراتے اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھتے کہا تھا، جو ان کے باغ میں کھڑی تھی۔ میں یہ آم توڑنے آئی تھی، پلیز مجھے لینے دیں، میں بس ایک لوں گی بھائی اور چلی جاؤں گی، صلہ نے معصومیت سے کہا تھا۔ بھائی، واہ، اس معصومیت پر کون قربان نہ جائے؟ سامنے کھڑی 15-16 سال کی لڑکی کو دیکھتے کہا، جو بلیک شلوار قمیض پر ریڈ دوپٹہ سر پر اوڑھے اپنے لہجے اور چہرے کی خوبصورت معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ آپ یہ پیسے لے لیں، پر مجھے ہاتھ سے توڑنا ہے آم، پلیز۔ سوچ میں ڈوبے دیکھ گرے آنکھوں والے لڑکے سے کہا، جو اس کے پورے چہرے میں سے اسے ٹریک کر رہی تھی۔ ایک شرط پر، پہلے مجھے بھائی کہنا بند کرو اور بتاؤ کہاں سے ہو تم۔ وہ اب قریب آیا تھا۔ اوکے، میں آپ کو بھائی نہیں کہوں گی، پر مجھے توڑنے دیں یہ پلیز۔ حیات حیران ہوا۔ وہ تو ایک رٹ لگائی تھی، توڑو اسے، آفر دی، جب وہ پھر سے اچھلنے کا کام جاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آئی، رکو میں توڑ دیتا ہوں۔ پھر خود توڑ کر دیا۔ اوئے تھینک یو تو بولو۔ وہ جو آم لیتے خوشی سے جا رہی تھی، اس کے راستے میں حائل ہوئے۔ تھینک یو بھائی، چلچلاتے کہتے وہ بھاگی۔ جب وہ اس کے پیچھے ہوئے تھے، کہاں گئی خالہ اور زری؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی، جو اسے وہاں نظر نہیں آئی تھی جہاں سے وہ آئی تھی۔ آہستہ آہستہ شام ہو رہی تھی، پر وہ اسے وہاں نہیں ملی تھی۔ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں یاد۔ صلہ سدا کی بیوقوف ہے نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا میں کہاں ہوں۔ روتے ارد گرد دیکھ رہی تھی وہ۔ اوئے تم رو کیوں رہی ہو؟ اسی لڑکے کی آواز سن کر سرعت سے سر اٹھایا تھا۔ بھائی، میں گھر کیسے جاؤں؟ مجھے راستہ نہیں یاد، روتے بتایا۔ اف، یہ بھائی کہنا۔ پہلے تو وہ چڑا تھا، مگر کیوں سمجھ نہیں آئی؟ صلہ، تم پاگل کہاں تھیں؟ کتنا ڈھونڈا تمہیں؟ زری کی آواز سن کر جسم میں جان آئی۔ زری؟
وہ اس کے گلے لگے رو رہی تھی اور اس چکر میں ہاتھ میں پکڑے آم بھی پھینک چکی تھی۔ چلو گھر اسے ساتھ لے کر وہ جا چکی تھی، مگر وہ حسین نوجوان تو اس کی معصومیت کے سحر میں تھا، اور یہاں ہوئی تھی ان کی پہلی ملاقات جو ان کو اپنے سحر میں مبتلا کر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کافی ڈھونڈا تھا، مگر وہ لڑکی شاید جا چکی تھی۔ او مائی گاڈ، فرسٹ ڈے اور میں لیٹ۔ وہ تیز چلتی بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اصلاح، انگلش کے نیو پروفیسر اتنے ہینڈسم ہیں، اور ان کی گرے آنکھیں اور مسکراتے ہوئے گال پر پڑتے ڈمپل، کیا بتاؤں۔ وہ تعریفوں کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ بس کرو، شودوں کی طرح کیوں تعریف کر رہی ہو؟ اصلاح نے خوف سے کہا۔ میں آئی کم ان سر؟ اس آواز پر وہ شخص رت سے پلٹا تھا جسے وہ پچھلے 2 سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ یہاں ملے گی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ہوئی دوسری ملاقات۔ اصلاح، نائس نیم، تھینک یو سر۔ وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں میں یاد نہیں آیا؟ آپ مجھے نہیں بھولے؟ آخر آم توڑ کر دیے تھے بھائی۔ مسکراہٹ مہیا کی گئی تھی۔ ناؤ آئی ایم یور ٹیمپریری پروفیسر، ڈونٹ کال می بھائی۔ غصہ آیا، مگر کیوں بھائی؟ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار پورے 6 ماہ بعد کر چکے تھے، جسے پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، مگر ان کی محبت کے آگے ہار چکی تھی۔ وہ اور جانتی تھی یہ ورڈ انہیں برا لگتا ہے۔ شادی کے لیے سب راضی ہو گئے تھے، دونوں کی فیملیز اسٹیٹس تو ایک جیسے تھے، مگر حیات کی سوتیلی ماں کسی طور پر راضی نہیں تھی، جو اس کی شادی کسی صورت بھی باہر نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی تاکہ جائیداد گھر میں ہی رہے۔ مگر یہاں تو ان کی پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس چکر میں اکثر گھر کا ماحول خراب رہتا، جس کی وجہ سے لمس کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اصلاح کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ اصلاح کو تو اس کی بہن صدف مل گئی تھی، جو وہاں ہی رہتی تھی، مگر حیات اپنے رشتہ داروں سے کافی دور ہو گئے تھے، خاص کر ماں سے، جن کی بدگمانیاں بڑھ گئی تھیں، اور ان کے والد کو بھی کافی دور کر دیا تھا حیات سے۔ مما کو بالکل تنگ نہیں کرنا، ڈول لمس سے کہا، جو اصلاح کی گود میں تھی اور ہو بہو اس کی کاپی تھی۔ سفید و سرخ رنگ، ڈمپلز اور گرے آنکھوں اور براؤن بال تک اپنے باپ جیسے تھے۔ ہاں، بس معصومیت اپنی ماں سے چرائی تھی۔ وہ یہاں 2 جابس کر رہے تھے۔ لاء کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد ابھی کوئی خاص کیس نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بھی تھے۔ میں آپ کے پاس امید سے آیا ہوں، ہم زیادہ پیسے والا وکیل افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی خان صاحب اگر آپ ہماری زمین چھڑوا دیں تو، جس پر وہ غیر قانونی طور پر قبضہ کیے ہیں۔ وہ غریب انسان روتے بول رہا تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کون ہے وہ وکیل؟ وہ کافی روب سے بولا تھا، جو سارے ایویڈنس ان کے خلاف جمع کروا چکا تھا۔ ملک صاحب کوئی خان ہے، گھر کا ایڈریس میں خود ملوں گا۔ کس کی جرأت اتنی کہ میرے خلاف کیس کرنے کی ہمت کی؟ ملک تفاخر سے آپ کو ڈونیٹ کر دوں گا۔ چھت پھاڑ کے کہا لگاتے اسے شرمندہ کیا تھا۔ خان، آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے جب دروازہ نوک ہوا۔ اوہو، اب اس ٹائم کون ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ بدمزاح ہوتے کہا خان کی معصوم جان، یہیں رہو، باقی رومانس ٹو بی کنٹینیو۔ سو گال چومتے وہ جا چکے تھے، جبکہ وہ ابھی بھی ان کی محبت کے سحر میں تھی اور لمس کے پاس چلی گئی، جو نیند میں تھی۔ حیات، تم دونوں شاک میں تھے۔ رحمان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ خان بھی خوش ہوا تھا پرانے دوست کو دروازے پر دیکھ کر۔ دونوں بغل گیر ہوئے تھے۔ تو تم اس سلسلے میں آئے ہو؟ دیکھو رحمان، وہ غریب لوگ ہیں، میں نے کیس اسٹڈی کیا ہے، اور وہ پراپرٹی لیگلی طور پر تمہارے پاس ہے۔ تو تم دوست کے لیے کیس نہیں چھوڑو گے؟ ملک غصے میں آیا تھا۔ دیکھو ملک، تم غلط ہو۔ سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، صاف منع کیا تھا۔ ملک کی نظر تو بھٹک کر اس بچی کی طرف جا رہی تھی، جو محض 3 یا 4 سال کی گلابی سی بچی تھی، براؤن بال، گرے آنکھیں۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی ہوس میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ایک چمک تھی جو اس کا جوان روپ بھی اپنی آنکھوں میں سوچ رہا تھا۔
نو بابا پاس جب وہ بات کا انکار کرتے خان کی گود میں چڑھ چکی تھی۔ بابا کا پیارا بچہ اس کے گال چومتے گود میں اٹھایا تھا۔ ملک میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے کیونکہ میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا۔ واضح انکار کرتے وہ اسے باہر کا راستہ دکھا چکے تھے۔ ملک تیش کھاتا رہ گیا تھا اور یہ انکار کسی صورت قبول نہیں تھا۔ دھندلی سی وہ رات یاد آئی تھی جب وہ اس بچی کو وہاں سے لینے گیا تھا، مگر اس سے پہلے وہاں سے کوئی عورت اسے لے گئی تھی۔